اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد حمد و صلات کے بعد، وبعد کا معنی آ گیا بعد الحمد والصلاة، سب سے پہلے ہم نے برکت کے لیے مصنف نے کیا کیا، اللہ کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر درود و سلام بھیجا۔ تو پھر اس برکت حاصل کرنے کے بعد وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، اب یہ اصل مقصود کی طرف آتے ہیں، اب کتاب شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو برکت کے لیے حمد و صلات کا ذکر کیا، وہ مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا جو اب شروع ہونے لگا ہے۔ وبعد بعد الحمد والصلاة، حمد و صلات سے برکت حاصل کرنے کے بعد اب یاد رکھیے گا اب کتاب شروع ہو رہی ہے، اور وہ کیا شروع ہو رہی ہے، فإن اصول الفقہ اربعۃ، کہ اصول فقہ کل کتنے ہیں، 4، یعنی فقہ کے اصول ٹوٹل کتنے ہیں، 4۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، فقہ نام ہے مسائل کا، اور اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کا معنی یہاں ہے دلیل، تو اصول جمع ہے تو معنی ہو گیا دلائل، تو معنی یہ ہو گیا کہ فقہ، اور فقہ نام تھا مسائل کا، کہ جو مسائل ہیں ان کے دلائل ٹوٹل 4 قسم کے ہوں گے۔ فقہ میں جو بھی مسئلہ ذکر کیا جائے گا، جو بھی مسئلہ ذکر کیا جائے گا، سمجھے، تو کوئی بھی مسئلہ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا، سمجھے۔ اور دلیلیں 4 قسم کی ہیں، وہ مسئلہ کسی ایک دلیل سے ضرور بے ضرور ثابت ہوگا، اور سب سے مضبوط دلیل قرآن مجید ہے۔ تو اصول فقہ یعنی فقہ کے دلائل کل کتنے ہیں، 4۔ نمبر 1 کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب، یہ قرآن مجید سب سے مضبوط دلیل ہے اور ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اصل دلیل اگر کوئی ہے تو وہ یہ قرآن مجید ہے، سمجھے، سب سے مضبوط دلیل، اس لیے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا۔ فقہ کے دلائل کل 4 ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ یعنی قرآن مجید۔ اچھا جی، مثال کے طور پر اب مسئلہ ایک آئے گا آگے جا کر، اب مثال ہے، آپ پڑھیں گے کہ وضو فرض ہے، آپ کو پوچھے کیوں فرض ہے، دلیل کیا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، دلیل کیا دیں گے، یا قرآن مجید کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے مومنو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے فاغسلوا، کون سا صیغہ ہے، امر، اور امر کاہے کے لیے آتا ہے، فرضیت کے لیے، اس سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، فرض، چہرہ بھی دھوو، ہاتھ بھی دھوو، مسح بھی کرو، پاؤں بھی دھوو، اسی کا نام تو وضو تھا، تو وضو کرنا فرض ہے۔ دلیل یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے نا آپ کا نماز وضو کرنا فرض ہے، دلیل تو دو، دلیل کے بغیر تو دعویٰ نہیں ثابت ہوتا، تو دلیل کیا، کتاب اللہ قرآن مجید، کہ کہتے ہیں نماز فرض ہے، سے کوئی دلیل دو، تو اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، اقیمو کون سا صیغہ، امر، اور امر کاہے کے لیے آتا ہے، فرضیت کے لیے، تو قرآن دلیل ہے کہ نماز فرض ہے، قرآن دلیل ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، آتوا الزکاۃ کون سا صیغہ، امر، اور امر کاہے کے لیے آتا ہے، فرضیت کے لیے، سمجھے۔ تو یہ جو فقہ ہے یعنی جو مسائل ہیں، ان کے دلائل کل کتنے قسم کے ہیں، 4 قسم کے۔ نمبر 1 کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، نمبر 2 وسنت رسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث، یہ دوسرے نمبر کی دلیل ہے۔ یعنی
سب سے مضبوط دلیل قرآن مجید، اور اس کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ حدیث کا۔ اس سے پہلے اس کو ذکر کیا، پھر اس کو، اور پھر تیسرے نمبر پر دلیل کون سی ہے؟ اجماع امت۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن میں بھی موجود نہ ہو، حدیث میں بھی موجود نہ ہو، لیکن علماء کا اس کے اوپر اجماع اور اتفاق ہو، یہ بھی دلیل ہے، اس سے بھی مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ وہ اجماع الامتی، یہ بھی دلیل ہے۔ سمجھے؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا جانا تھا تو سارے صحابہ بنی ثقیفہ میدان میں اکٹھے ہو گئے جی۔ پہلے آپ کو پتا ہے نا کہ شروع میں شور مچ گیا، انصار کہنے لگے ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہمارے مہمان بنے تھے، ہمارے پاس رہے تھے، اور قریش کہنے لگے خلیفہ ہمارا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہنے لگے مجھے ایک بات کا جواب دو، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا تھا اس کو تم پیچھے کر رہے ہو؟ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں تو امامت کے لیے کسے آگے کرتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہی اشارہ تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا تھا اور تم ان کو پیچھے کر رہے ہو کہ خلیفہ ہمارا ہوگا۔ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، ادھر تو ہمارا دین ہی نہیں گیا۔ پھر سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر، تو ان کی خلافت بھی دلیل سے ثابت ہے۔ اور دلیل کیا ہو گئی؟ اجماع، اور اجماع بھی کس کا؟ صحابہ کا اجماع، یہ بھی دلیل سے ثابت ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل اجماع سے ثابت ہیں۔ باقی ایک حدیث بھی موجود تھی جو ان لوگوں نے، قریش نے سنائی بھی تھی کہ الائمۃ من قریش، سردار جو ہے نا اور امیر جو ہے وہ قریشی سے ہونا چاہیے۔ ہم نے خود سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی، اور اجماع سے بھی ثابت ہے ان کی خلافت۔ تو تیسرے نمبر کی دلیل کیا ہوگی؟ اجماع۔ اور جہاں قرآن کی آیت بھی موجود نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت بھی موجود نہ ہو اور اس مسئلے پر اجماع بھی نہ ہو، تو پھر چوتھے اور آخری نمبر کی دلیل جو ہے وہ ہے قیاس۔ پھر قیاس بھی دلیل ہے، قیاس سے بھی وہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، سب سے مضبوط دلیل قرآن، اس لیے اس کو پہلے، اس کے بعد نمبر آتا ہے حدیث، اس لیے اس کو اس کے بعد میں، اس کے بعد نمبر آتا ہے اجماع کا، اس کو تیسرے نمبر پر، اور سب سے آخری درجے کی دلیل ہے قیاس۔ جو مسئلہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اور اس پر اجماع بھی نہیں ہوا تو وہاں پھر قیاس بھی حجت اور دلیل بن جائے گا۔ ظاہر ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ پر رسالت ختم ہو چکی۔ اب اگر کسی مسئلے میں کوئی آیت بھی موجود نہیں، روایت بھی موجود نہیں، اجماع بھی موجود نہیں، اور نبی کسی نے آنا نہیں ہے، اور یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر کیسے وہ مسئلہ ثابت کریں؟ بغیر دلیل کے تو ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے پھر قیاس کو حجت مانا، پھر قیاس حجت ہے، ورنہ اس مسئلے کا جواب تو پھر قیامت تک آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہی تو اب آنی نہیں، وہ تو ختم ہو چکی۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا امیر بنا کر، تو آپ نے کہا کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہ قرآن کے ذریعے، اور اگر مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو حدیث کے ذریعے۔ انہوں نے کہا پھر حدیث میں بھی مسئلہ تمہیں نہ ملے، انہوں نے کہا اجتہد برأیی، پھر میں اجتہاد کروں گا، یعنی ملتے جلتے مسائل کے اوپر قیاس کروں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ بیان فرما رہے ہیں، اور حضور آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کیا کہ جس نے الذی وفق رسول رسولہ، جس نے اللہ کے رسول یعنی کافر کو توفیق دی اس بات کی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے، خوشی کا اظہار فرمایا۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کو حجت مانا، جہاں قرآن اور حدیث میں مسئلہ موجود نہ ہو، تو حدیث سے بھی ثابت ہے قیاس حجت ہے۔
سمجھے؟ تو بہرحال یہ ترتیب ہے دلائل کی، سمجھے؟ اور یہ ادھر بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھنا ہے، وہاں نہ ملے تو حدیث میں دیکھنا ہے، وہاں نہ ملے تو اجماع دیکھو کہ اس مسئلے پر اجماع ہوا ہے یا نہیں، وہاں میں نہ ملے تو پھر قیاس کی طرف جانا ہے۔ یہ ادھر بھی اشارہ ہے، اس لیے ترتیب اسی انداز میں بنائی ہے۔ تو یہ 4 دلیلیں ہیں جن سے مسائل ثابت ہوں گے، اور یہ جو فقہ ہماری بھری پڑی ہے مسائل سے، زندگی کے ہر شعبے کے مسائل، قیامت تک آنے والے مسائل ان میں موجود ہیں۔ ان مسائل کے جب آپ دلائل تلاش کریں گے تو دلیلیں یہی 4 قسم کی ہوں گی، یا قرآن، یا حدیث، یا اجماع، یا قیاس۔ تو دلائل یہ ہیں اور مسائل فقہ کے اندر موجود ہیں، سمجھے؟ تو پھر اصول فقہ یعنی فقہ کے دلائل کل کتنی قسم کے ہو گئے؟ 4 قسم کے، وہ آپ نے پڑھ لیے، سمجھے؟ جب یہ 4 قسم کی دلیلیں ہیں تو پھر فلا بد من البحث فی کل واحد، لہذا ضروری ٹھہرا کہ ہر ایک کے بارے میں بحث کی جائے۔ فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، جی لہذا اب ان میں سے ہر ایک قسم سے بحث کرنا ضروری ٹھہرا، سمجھے؟ تاکہ معلوم ہو سکے کہ قرآن مجید، سنت، اجماع اور قیاس سے حکم کیسے نکالا جائے گا۔ ہر ایک سے بحث کرنا ضروری ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی بحث یعنی پوری تفصیل بیان کی جائے گی، حدیث کی بھی تفصیل بیان کریں گے، اجماع کی بھی، قیاس کی بھی۔ یہ ضروری ہے ہر ایک کی تفصیل بیان کرنا، بحث کرنا مانا تفصیل بیان کرنا۔ کیوں ضروری ہے؟ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ، تاکہ اس تفصیل اور بحث کے ذریعے معلوم کیا جا سکے طریق و تخریج الاحکام، احکام کے نکالنے کا طریقہ۔ قرآن سے کیسے حکم نکالیں گے، حدیث سے کیسے حکم نکالیں گے، اجماع سے کیسے نکالیں گے، قیاس سے کیسے نکالیں گے۔ اس لیے ہر ایک کے بارے میں تفصیل بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ ہر ایک سے حکم نکالنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اس لیے اب ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بحث جو آئے گی، البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ اب قرآن کے بارے میں پوری تفصیل اور وضاحت کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ قرآن کے ذریعے کیسے حکم نکالیں گے، ہمارے فقہا نے قرآن سے کیسے حکم نکالا ہے اور کیسے نکالا ہے۔ جب یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی اپنی عقل بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو آج ہمارے لیے ممکن ہی نہ تھا شریعت کے حکم کو نکالنا۔ ہم پتہ نہیں کس چیز پر عمل کر رہے ہوتے اور ہم سمجھتے کہ ہم شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ان کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے دن رات مشقت کی، محنت کی، اپنی زندگیاں وقف کر دیں اس کام کے لیے، اور ہمارے لیے وہ روٹی پکا کر چلے گئے، سمجھے؟ اب ہمارا کام صرف کھانا ہی ہے، اگر ہمیں خود بنانا پڑتا تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ خود قرآن سے، حدیث سے مسائل نکالنا پڑتے جیسے انہوں نے نکالے ہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ آگے وہی ساری تفصیل آ رہی ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن سے، حدیث سے، اجماع اور قیاس سے کیسے احکام نکالے ہیں، کیسے روٹی بنائی ہے، اور ہم نے اب صرف کھانی ہے کیونکہ بنا کر وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل انشاءاللہ کل سے ہم پڑھیں گے۔ اب یہ دونوں سبق جو میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں، انشاءاللہ کل یہ میں دونوں اسباق آپ سے سنوں گا بھی۔ اب آپ مجھے بتلا دیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے سمجھنے کے حوالے سے؟ جی، کل والا سبق مجھے کون سنائے گا؟ کل والا سبق کون سنائے گا؟ عجیب،
کوئی ایک بھی نہیں؟ اردو میں سنا دیں، اردو میں سنا دیں آپ، یعنی پہلے اس کو پڑھ کر اس کا مفہوم بتا دیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پڑھایا تھا. جی. منزلۃ المومنین. آپ مجھے بتائیں منزلتا کیوں پڑھا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بن گیا. اعلیٰ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل میں تھا لایا اکرما کے وزن پر، یا متحرک ما قول مفتوح یا کو سے بدلا دیا، کیا بن جائے گا اعلیٰ. اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کہ جس اللہ نے بلند کیا، یہ اللہ فاعل ہے. اعلیٰ کا معنی بلند کرنا، فاعل وہ آ گیا، تو جب فاعل آ گیا تو بعد میں کیا آئے گا؟ مفعول. اور مفعول پر کیا آتی ہے؟ جی. مومنین کے درجے کو بلند کیا جس اللہ نے، اس کے لیے ساری طرح یہ مفعول بن گیا. تو مفعول تو آپ نے پڑھ لیا، اس پر زبر آتی ہے. اور کیسے بلند کیا مومنین کے درجے کو؟ جی بکریم خطابی، اپنے پیارے خطاب کے ذریعے. یا ایھا الذین آمنوا، میں نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جن سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو. گویا اللہ یہ فرما رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو دینا چاہتے ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں ہے. کہیں سچی توبہ کرو معاف کر دیں گے، لیکن کوئی سچی توبہ کرنے والا ہی نہیں ہے. سمجھے؟ تو اپنے یا ایھا الذین، یا عبادی الذین اسرفوا، سمجھے اپنے پیارے خطاب کے ذریعے مومنین کے درجے کو بلند کیا. ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. جی آگے ورفع، عالمین، یہ عالم تو جہاں کو بولتے ہیں، اس کی جمع عالمین، اور یہ عالم کی جمع لام کی جمع. ورفع درجۃ العالمین، عالم کے درجے کو نہیں، عالم کے درجے کو بلند کیا. سمجھے؟ یہ لام کی زیر ڈلی دی ہے. عالمین جمع ہے نا عالم کی. جی جی. آپ مجھے بتائیں یہ واو کیا ہے؟ ورفع سے پہلے جو واو ہے، یہ واو کیا ہے؟ عطف کا. تو جب یہ عطف کا ہے تو رفع کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ. فعل کا عطف فعل کے اوپر ہوتا ہے. عطف کا لغوی معنی ہوتا ہے موڑنا. لغوی معنی کیا ہے؟ موڑنا. کیا معنی؟ یہ رفع کو موڑ کر اعلیٰ کی جگہ پر رکھ دو، یہ معنی عطف کا اس پر ہو رہا ہے. جب اس کی جگہ پر رکھتی ہے تو اس سے پچھلی عبارت جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی لگے گی. تو اس کا عطف اعلیٰ پر ہوا، وہ بھی ماضی فعل، یہ بھی ماضی فعل، اس کا عطف فعل کا فعل پر ہو گیا، تو اب پچھلی عبارت اس کے ساتھ لگی. تو کیا معنی؟ الحمدللہ الذی رفع درجۃ العالمین، شکر ہے اس اللہ تعالی کا جس نے علماء کے درجے کو بلند کیا. اب یہ تمام تعریفیں لگو اس کے ساتھ بھی لگا کر عطف کی وجہ سے. نہیں سمجھ آئی بات؟ آئی سمجھ میں؟ اب تو کیوں بلند کیا؟ ہاں یہ کنیکٹ ہو. کیوں بلند کیا علماء کے درجے؟ مومنین کو، اور مومنین میں سے بھی علماء کے درجے کو مومنین سے بھی زیادہ بلند کیا. کیا خاص بات تھی ان میں کہ عام مومنین سے اس کے درجے کو بلند کر دیا؟ بمعانی کتابی، یہ بات سببیہ ہے، یہ سبب ہے ان کے درجے کے بلند ہونے کا. آپ نے پڑھ لیا نا شرح میں تعامل بات سببیہ، اس میں با کے معنی ایک سبب بھی آتا ہے. اس کی اللہ کی کتاب کے معانی سمجھنے کی وجہ سے
اللہ کی کتاب کے معانی کی وجہ سے علماء کا درجہ عام مومنین سے بڑھ کر ہو گیا، کیونکہ اللہ کی کتاب کے معانی علماء سمجھتے ہیں، عام مومن نہیں۔ تو اللہ کی کتاب تو بہت بلند، اور جو اس کے معانی کو سمجھتا ہے اس کے درجات بھی بہت بلند، عام مومنین سے بھی بہت زیادہ بلند۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کلیئر ہوا؟ جی۔ پھر وہ خصہ، پھر وہ آ گیا، اور خصہ فعل ہے، کس پر عطف ہوگا؟ اعلیٰ پر ہی، اعلیٰ پہ ہی ہوگا۔ اعلیٰ پر ہوا تو وہی پچھلی والی عبارت اس کے ساتھ بھی ٹکرائے گی۔ یہ الحمدللہ الذی اس کے ساتھ بھی لگے گا نا، جب عطف اعلیٰ پر ہے تو اس کو موڑ کر ادھر رکھا اعلیٰ کی جگہ، تو الحمدللہ الذی خص المستنبطین، تو پھر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس میں خاص کیا المستنبطین منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ ان علماء میں سے بھی مجتہدین کو خاص کر دیا، تو ان کا درجہ علماء سے بھی بلند، علماء کا عام مومنین سے بلند، اور مجتہدین کا علماء سے بھی بلند۔ اچھا، ان کا علماء سے کیوں زیادہ بلند درجہ مجتہدین کا؟ یہ بات پھر سبب ہی آ گیا، یہ سبب ہے بمزید الافاضۃ، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو زیادہ حق نصیب کیا، زیادہ درست بات اللہ کے دین کے بارے میں عام علماء کی نہیں بلکہ مجتہدین کی ہے۔ عام عالم جو معنی بیان کرے گا وہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجتہد والے معنی میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں غلطی کا امکان کم ہے۔ اسی لیے تو ہم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ جو معنی بیان کریں گے اس میں غلطی کا امکان کم ہے، اور ہم جو مطلب بیان کریں گے اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہمارے دادا کے چھوٹے بھائی مولانا زمان صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع میں 40-45 سال یا 50 سال کے لگ بھگ وہ جمعہ پڑھاتے رہے، بخاری شریف بھی بڑا لمبا عرصہ پڑھائی حضرت نے۔ تو وہ ایک دفعہ جلسے پہ چلے گئے، اہل حدیث حضرات کے ہاں جلسہ تھا، بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی۔ حضرت فرمانے لگے ان سے کہ تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، تو ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، ہم کوئی حدیث کا انکار کرتے ہیں؟ ہم نعوذ باللہ کوئی منکر حدیث ہیں؟ تو منکر حدیث جو حدیث کو نہیں مانتا تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو کافر ہے۔ تو ہم بھی حدیث کو مانتے ہیں، ہم بھی حدیث سے دلیلیں دیتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ حدیث بھی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل قرآن، اس کے بعد سب سے بڑا درجہ دلیل میں حدیث سے آتا ہے، تو حدیث کو تو دلیل مانتے ہیں، تو پھر ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، تم بھی اہل حدیث ہو، تو کیا فرق ہے ہم میں اور تم میں؟ حالانکہ ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ حدیث تو ہم بھی حجت اور دلیل مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، لیکن فرق یہ ہے ہم کہتے ہیں، تم کہتے ہو مطلب وہ ہوگا حدیث کا جو ہم بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مطلب وہ ہوگا جو امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں، جو کہ تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نا تابعی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مطلب وہ ہوگا جو امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں، حدیث کا مطلب ہو۔ تم کہتے ہو نہیں، مطلب وہ ہوگا جو ہم بیان کرتے ہیں، بھائی یہی فرق ہے، باقی حدیث تو ہم بھی حجت مانتے ہیں، تم بھی حجت مانتے ہو۔ یہ آپ نے، ہم ان کے مطلب کو کیوں لیتے ہیں؟ کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ فرمایا تھا کہ وہ مجتہد تھے، ان کی رائے میں صحت والا پہلو غالب تھا، سمجھے؟ تو اللہ نے مجتہدین کو ان علماء میں سے خاص کر لیا بمزید الاصابتی، زیادہ درستگی کے ساتھ، ان کی رائے میں زیادہ امکان صحیح ہونے کا ہے، وہ ثوابی ہی، اور زیادہ ثواب کے ساتھ ان کو خاص کر لیا، کیونکہ وہ اجتہاد بھی کرتے ہیں، عام عالم تو اجتہاد نہیں کرتا، تو ان کو اجتہاد کا بھی ثواب مل رہا ہے، عام عالم کو نہیں مل رہا، وہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس اللہ کے لیے ساری، جس نے مجتہدین کو ان علماء میں سے بھی خاص کر دیا، ان کا درجہ علماء سے بھی زیادہ بلند ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا اوپر اوپر سے گزر رہی ہے؟ آواز ہلکی آ رہی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، آگے۔ والصلاۃ،
علی ابی حنیفۃ رحمہ اللہ و احبابہ. جی جی بابا ختم. پہلے اس کا ترجمہ کر لیں. والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ. جی رحمت کاملہ ہو اور سلامتی ہو کس پر؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ و احبابہ اور ان کے شاگردوں پر. ٹھیک ہے آگے بھی کریں. وہ بعدو یعنی حمد و صلات کے بعد حمد بھی آ گئی برکت کے لیے اور صلات و صلات علی النبی یہ بھی آ گیا. اس کے بعد اب ہم اصل کتاب شروع کرتے ہیں. اصل کتاب ہے اصول فقہ. تو فإن اصول الفقہ اربعۃ. کیا مطلب ہو گیا؟ جی جی اربعۃ. اصول فقہ کتنے ہیں؟ اصول کا کیا معنی ہے؟ جی وہ چار ہے. فقہ کے دلائل ٹوٹل کتنے ہیں؟ بالکل ماشاءاللہ چار ہیں. سب سے پہلی دلیل کتاب اللہ یعنی قرآن. دوسری دلیل وسنت رسولہ. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث. یہ دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل کیا ہے؟ جی یہ چوتھی دلیل آگے قیاس. یہ پیش کیوں پڑا والقیاسوں پر؟ ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. جی جی آگے فلا بدھ. یہ چار دلیلیں ہیں. ہاں جی یہ فقہ یہ دلائل کل چار ہیں. فقہ کے دلائل چار ہیں: قرآن حدیث اجماع قیاس. آگے فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام. جی کیا معنی؟ یہ جو چار قسمیں ہم نے پڑھی ہے نا ان چاروں قسموں میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ تاکہ اس تفصیل کے ذریعے معلوم ہو سکے کیا؟ طریق تخریج الاحکام. احکام کے نکالنے کا طریقہ معلوم ہو سکے کہ قرآن سے حکم کیسے نکالیں گے، حدیث سے حکم کیسے نکالیں گے، اجماع سے کیسے نکالیں گے، قیاس سے کیسے. اس لیے چاروں میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. قرآن کی بھی، حدیث کی بھی، اجماع کی بھی، قیاس کی بھی، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے ذریعے حکم کیسے ثابت ہوگا. سمجھے؟ تو سب سے پہلے جو تفصیل بیان کریں گے، سب سے پہلے جو بحث کریں گے وہ قرآن سے کریں گے کیونکہ سب سے مضبوط دلیل قرآن مجید ہے. البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی. اس سے قرآن سے شروع کی. قرآن مضبوط سب سے مضبوط دلیل اور ہماری بنیاد ہے. حدیث تو اس کی تشریح اور وضاحت ہے. اب قرآن نماز پڑھو. اب یہ تو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ زور کی چار ہوں گی، فجر کی دو، عصر کی چار، مغرب کی تین. یہ کس نے بیان کیا کر؟ حدیث نے. حدیث نے تشریح اور تفسیر کر دی. اللہ فرمایا زکوٰۃ دو، بس اتنا ہی فرمایا. یہ نہیں فرمایا 2.5% دو. یہ کس نے بیان کیا؟ یہ حدیث نے. اور کون کون سے مال میں دو، سونا چاندی نقدی مال تجارت، یہ تفصیل ساری حدیث کے اندر آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا حج کرو. اب 8ویں کو جانا ہے، ہم نے مینا جانا ہے، 9ویں کو عرفات جانا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ جانا ہے، پھر عرفات آنا ہے، پھر کنکریاں مارنی ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے، پھر آنا ہے 3 دن کنکریاں مارتے رہنا. یہ تفصیل ساری کی ساری حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ نے تو اتنا فرمایا حج کر لو بس. قرآن بنیاد ہے، اصل ہمارا قرآن ہے.
اور اس کی تفصیل، تشریح اور تفسیر یہ حدیث ہے، یہ دوسرے نمبر کی ہے، ورنہ اصل بنیاد قرآن مجید ہے۔ حدیث نے آ کر اس کی تفسیر اور تشریح کرے، یہ دوسرے نمبر کی دلیل، بنیاد وہ ہے۔ تیسرے نمبر پر اجماع، چوتھے نمبر پر قیاس۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ آج میرا خیال اتنا ہی رکھتے ہیں، کل آپ نے نا آگے سے بھی دیکھ کر آیا کرنا ہے تاکہ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔